اب شہاب کہ جس نے پیدل عزم کیا تھا، ارادہ کیا تھا کہ پیدل حج کروں گا، لیکن اس کا وہ خواب ادھورا رہ گیا۔ ارادہ کیا تھا کہ ایک ایک قدم پیدل رکھنا ہے، پیدل جانا ہے، جتنا بھی لمبا سفر ہے پیدل ہی مجھے وہاں تک پہنچنا ہے، لیکن وہ چیز مکمل نہیں ہو پائی۔ کہ کیا شہاب کو اب پیدل حج کا ثواب نہیں ملے گا؟ جو پیدل حج کا ثواب اس کو ملنے والا تھا، کیا وہ ثواب نہیں ملے گا؟ اب حج کرنے کا انداز بدل گیا، طریقہ بدل گیا وہاں جانے کا، جو نیت کی تھی وہ نیت باقی نہیں رہی، جو ارادہ کیا تھا وہ ارادہ باقی نہیں رہا۔ ارادہ کیا تھا مکمل پیدل چلنے کا، فلائٹ کا سفر بھی کرنا پڑ گیا، تو کیا ثواب نہیں ملے گا؟ یاد رکھنا، نیک عمل کا صلہ دینے والا رب کریم ہے، اللہ کی ذات ہے جو اپنے بندوں کو نیک عمل کا صلہ دیتی ہے۔ نیک عمل کرنے پر ان کو کچھ نہ کچھ ضرور ملا کرتا ہے، اور دنیا میں تو ملتا ہے، رب کریم آخرت میں بھی اس کا اجر ان کو عطا فرمائے گا۔ اب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد میں آپ نے گھر پڑھی یا مسجد میں پڑھی، مسجد میں پڑھنے کے بعد میں آپ گھر آ گئے، گھر میں نماز ادا کی آپ نے، نماز ادا کرنے کے بعد میں جیسے آپ پہلے تھے ویسے ہی آپ بعد میں رہے، کوئی چیز آپ کو ڈائریکٹ تو حاصل نہیں ہوئی نا۔ روزہ رکھا آپ نے، رمضان کے مہینے کے مکمل روزے رکھے، آپ کو اللہ نے اتنی استطاعت عطا فرمائی تھی تو آپ نے اللہ کے گھر کا حج کیا، لیکن سرٹیفکیٹ وہاں سے بھی نہیں ملا۔ تو میرے عزیزوں، یہ نیک عمل نہ اس نیت سے نہ کرو کہ یہ دنیا والے تعریف کریں گے، یہ دنیا والے واہ واہ کریں گے، دنیا والوں سے واہ واہی لوٹنے کے لیے اور اپنی تعریف کروانے کے لیے نیک عمل نہ کرو، بلکہ عبادت کرنے کے بعد میں چھوڑ دو، نیکی کرنے کے بعد میں چھوڑ دو، اللہ رب العزت بہتر جزا دینے والا ہے۔ پتہ کسی کو نہیں ہے کہ کس کی قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ حج کرنے کے لیے ہر سال لاکھوں انسان جاتے ہیں، کروڑوں لوگ وہاں پہنچتے ہیں، لیکن کسی کو یہ خبر نہیں ہے کہ اس کا حج قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن توکل علی اللہ بھی ایک چیز ہے میرے عزیز، نیک نیت کے ساتھ میں نیک اعمال کرو گے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے تو وہی رب کریم آپ کو جزا دینے والا ہے۔ اب شہاب کہ جس نے پیدل عزم کیا تھا، ارادہ کیا تھا کہ پیدل حج کروں گا، لیکن اس کا وہ خواب ادھورا رہ گیا، پیدل حج کا خواب ادھورا رہ گیا، کیونکہ کچھ معاملات، کچھ پریشانیاں ایسی سامنے آئیں کہ جس کی وجہ سے وہ مکمل پیدل نہیں چل پایا۔ 4 مہینے اس کو ہند و پاک کے بارڈر پر انتظار کرنا پڑا، اس کے بعد میں جب ویزا بھی ملا تو چند گھنٹوں کا، اور پاکستان میں داخل ہوتے ہی چند گھنٹے پیدل چلنے کے بعد میں وہاں سے اڑان بھری اور سیدھے ایران میں اتار دیا لے جا کر۔ اب ارادہ کیا تھا کہ ایک ایک قدم پیدل رکھنا ہے، پیدل جانا ہے، جتنا بھی لمبا سفر ہے، 8000 کلومیٹر یا اس سے کچھ زائد کا سفر ہے، پیدل ہی مجھے وہاں تک پہنچنا ہے، لیکن وہ چیز مکمل نہیں ہو پائی۔ اب لوگ بھی پھر عجیب طرح کے ہیں معاشرے کے اندر، سوال کرنے والوں نے سوال کر دیا کہ کیا شہاب کو اب پیدل حج کا ثواب نہیں ملے گا؟ جو پیدل حج کا ثواب اس کو ملنے والا تھا، کیا وہ ثواب نہیں ملے گا؟ اب حج کرنے کا انداز بدل گیا، طریقہ بدل گیا وہاں جانے کا، جو نیت کی تھی وہ نیت باقی نہیں رہی، جو ارادہ کیا تھا وہ ارادہ باقی نہیں رہا۔ ارادہ کیا تھا مکمل پیدل چلنے کا، لیکن سفر میں پریشانیاں آئیں جس کی وجہ سے فلائٹ کا سفر بھی کرنا پڑ گیا، تو کیا ثواب نہیں ملے گا؟ اور میرے عزیز، ثواب دینے والا، اجر دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ یہ تیری میری اوقات نہیں کہ ہم کسی کی نیت کو دیکھ سکیں، ہم کسی کے ارادوں کو جان سکیں۔ ارادوں کا جاننے والا، نیت کا جاننے والا رب کریم ہے۔ جس طریقے سے ساری دنیا سے اسے دعائیں مل رہی ہیں، تو بھی میرے عزیز اس کے لیے دعا کر کہ اللہ اس کے سفر میں آنے والی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ انداز تو یہ ہونا چاہیے نا، طریقہ تو یہ ہونا چاہیے۔ سوال و جواب زیادہ ہوتے معاشرے کے اندر، اگر کوئی نیک عمل کرنے کی کوشش کرے، نیک راستے پر چلے، نیکی کی طرف جانے کی کوشش کریں، تو لوگوں کی باتیں ہی اسے اتنا گھیر لیا کرتی ہیں کہ وہ انسان پھر مجبور ہو جاتا ہے، نیکی کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن سلام ہے اس شخص کے جذبے کو، اس کے حوصلے کو، تمام تر باتیں سننے کے بعد بھی، تمام تر مخالفت ہونے کے بعد بھی، پریشانیاں
آنے کے باوجود بھی اس نے اپنے حوصلے کو ختم نہیں کیا، اپنے ارادے کو نہیں توڑا، گھر واپسی اس نے نہیں کی، 4 مہینے اس نے انتظار کر لیا لیکن اپنے گھر لوٹ کر کے نہیں گیا۔ لیکن میرے عزیزو پھر کیا معاملہ پیش آیا وہ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، جب وہ شخص پیدل چلا تھا اس وقت بھی یہ تمام تر مسائل سامنے آئے کہ پیدل جانے سے کیا فائدہ ہے، پیدل چلنے سے کیا فائدہ ہے، اتنے سال ایک جگہ پر رہ کر کے عبادت کرو، پھر جب حج کا موقع آئے تو فارم بھرو، اس کے بعد میں حج کرنے کے لیے چلے جاؤ، فلائٹ کے ذریعے حج کرنے کے لیے چلے جاؤ، 4-5 گھنٹے کا راستہ ہے اور اس کو 1 سال میں پورا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ تو اصول ہے دنیا کا کہ جتنے منہ ہوتے ہیں انسان باتیں پھر اتنی ہی کرتا ہے۔ یہ تو آپ کو اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنی منزل تک پہنچنا کیسے ہے۔ منزلوں میں رکاوٹیں بھی پیدا ہوں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، مخالفتیں بھی ہوں گی، شیطان اپنے چمچوں سے پورا کام کروائے گا، لیکن میرے عزیز فیصلہ تو تجھے کرنا ہے کہ تجھے اپنی منزل تک پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا ہے۔ اور یاد رکھنا پریشانیوں کو دیکھ کر کے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، بس ایک بات یاد رکھ، اللہ رب العزت نے تیرے مقدر میں جو چیز لکھ دی ہے ساری دنیا بھی چاہے تو اس چیز کو تجھ سے دور نہیں کر سکتی ہے، لیکن ہاں اگر تیرے مقدر میں کوئی چیز نہیں ہے تو تو اس چیز کے بالکل قریب ہوگا، بالکل پاس میں ہوگا، اور ساری دنیا بھی کوشش کر لے کہ وہ چیز تجھے حاصل ہو جائے پھر بھی وہ چیز تجھے میسر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جتنے بھی نیک اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، سلام کرنا ہے، دعا کرنا ہے، مصافحہ کرنا ہے اور گلے ملنا ہے، کسی سے اچھے اخلاق کے ساتھ میں پیش آنا ہے، یہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں میرے عزیز، ان کا اجر تو یہ مت دیکھ کہ دنیا والے تجھے دیں گے، ان کا اجر رب کریم دے گا۔ وہ کہا ہے نا کہ نیکی کرو دریا میں ڈال، بس بھول جا کہ تو نے نیکی کی تھی یا نہیں کی تھی، اجر تجھے مل جائے گا اگر تو نے نیک نیت کے ساتھ میں وہ عمل کیا ہوگا۔ اور یاد رکھنا اگر نیت بہتر نہیں ہے، ارادے بہتر نہیں ہے، ارادہ کچھ اور ہے تو چاہے پھر کچھ بھی کر لے، کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کتنے بھی روزے رکھ لے، پیدل 8000 کلومیٹر نہیں بلکہ 16000 کلومیٹر پیدل چل، لیکن یاد رکھنا اگر ارادے ٹھیک نہیں ہیں، واہ واہی لوٹنے کے ارادے ہیں، اپنا نام کمانے کا ارادہ ہے، تو تجھے نہ دنیا میں اجر ملنے والا ہے نہ آخرت میں اس کا کوئی صلہ ملے گا۔ تھوڑی دیر کی واہوائی تو تجھے حاصل ہو سکتی ہے لیکن آخرت میں تجھے اس کا حساب بھی ضرور دینا پڑ جائے گا۔ اپنے ارادوں کو، اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں، نیک نیت کے ساتھ میں اعمال کریں اور اپنے مومن بھائی کے لیے اچھا گمان رکھیں، اسی میں کامیابی ہے۔ جب اپنے مومن بھائی کا درد تم اپنے دل میں رکھو گے، اس کے لیے دعائیں کرو گے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعائیں کرو گے، تو اللہ تمہاری محبت دنیا کے تمام مومنین کے دلوں کے اندر ڈال دے گا۔